مدینے کا چمن اس وقت آنکھوں میں سمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان امین الحق خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دفاع پاکستان نیٹ ورک۔ 15 شعبان المعظم شب برات، وہ شب جب مسلمان اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضری دیا کرتے ہیں، خصوصی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ وہ شب جب مسلمان اپنے رب تعالیٰ کی حضور عبادت کیا کرتے ہیں، نوافل پڑھا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف مساجد کے اندر شب برات کی نسبت سے خصوصی حمد و ثنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول بکھیرے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو آج کراچی کے علاقے جیکب لائن میں واقع جامع احتشامیہ میں منعقد کی جانے والی شب برات کی محفل کی جھلکیاں دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے دفاع پاکستان نیٹ ورک۔ سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے، ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ اس سال تو بس داخلے نہیں ہوئے، لیکن اس سال پوری نیت ہے یہ غریبوں کے جو بچے آتے ہیں، رکشہ چلانے والے کا بچہ پڑھ رہا ہے، سبزی بیچنے والے کا بچہ پڑھ رہا ہے، اور وہاں پہ پڑھتے ہیں اور ان سے بڑی برکت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد ہمیں توفیق دے ان بچوں کو داخلے دینے۔ فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے،
سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور غربت کی وجہ سے نہیں ہے اسلام کی یہ حالت۔ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم کبھی بھی ترقی نہیں کرو گے اسلام والوں، اے مسلمانوں، جب تک کہ تمہارے بینک بیلنس نہ بڑھ جائے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ کون آ گیا گدھا سیاست میں، اسے یہ بتاؤ، یہ تو یہودیوں کا مذہب ہے کہ پیسہ بناؤ پیسہ بڑھاؤ۔ کیا دین اسلام پیسے کا محتاج نہیں ہے؟ فرمایا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، یہ نہیں ہے اسلام کی سربلندی کا راز۔ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، اور جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا، جہاں میں جوہر اگر کوئی آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ جب مسلم قوم نے فقیروں کا لباس اختیار کیا اور اپنے نبی کی سنتوں کو اور سادگی کو اپنایا، خدا کی قسم نبی کی سنتوں کی وجہ سے تو تمہیں سربلندی مل سکتی ہے، روپے اور پیسے اور عہدے اور منصب سے تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ آج بھی الحمدللہ تبلیغی جماعت، میں تبلیغی کام کی بات کر رہا ہوں، باقی لوگوں کی اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ بس بیڑا پار ہو گیا۔ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے آج اللہ نے دین کا کام چلا رہا تھا۔ یہ کوئی ملینرز نہیں ہے، یہ کوئی فیکٹری ہولڈر نہیں ہے، متوسط درجے کے ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، لیکن امیر بھی اگر ہیں تو فرعونیت سے پاک ہے۔ فرمایا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے تو نے۔ محلوں میں جا کے دیکھیے سب بھاگے ہوئے لندن اور دبئی میں بیٹھے، وہ محل خالی ہیں، ملازمین مزے اڑا رہے ہیں وہاں، یہ سب خالی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عبرت سبق سیکھو بس ہر چیز سے۔ اور فرمایا کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، کیسی کیسی ہستیاں زمین میں چلے گئے، زیر زمین۔ اللہ والے بھی، سیاستدان بھی، بڑے بڑے علماء، جید علماء بھی، مولانا مفتی زرولی صاحب رحمت اللہ علیہ، اور اپنے حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب رحمت اللہ، اور دیگر مولانا عادل شہید، ہر مسلک میں علماء، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے، انہیں آپ نے زمین میں دفنا دیا، زمین مٹی میں۔ فرمایا کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، اور مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ کسی کا شعر مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں نے پڑھا تھا، یاد رہ گیا، پتہ نہیں کس کا تھا، مجھے نہیں معلوم، رکشے پہ لکھا ہوا ہوگا جائے، تو وہ شعر بڑا زبردست تھا۔ وہ یہ ہے، فرمایا کہ پھولوں کے بستروں پہ نہ آتی تھی جن کو نیند، پھولوں کے بستر بہترین،
فوم کے گدے، پھولوں کے بستروں پہ نہ آتی تھی جن کو نیند، وہ سو رہے ہیں سینکڑوں من خاک کے تلے۔ اللہ تعالیٰ نے آج مٹی میں بلا لیا، اے اللہ ہمارے سب مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ فرمایا کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، اور مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی۔ انہوں نے لکھا ہے نوجوان کیسے کیسے، ورنہ شعر ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آسمانوں کے برابر شخصیتیں آج زمین کے اندر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور فرمائے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ سنے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، میرے پوتے ہوتے ہیں چھوٹے اہتمام کے بیٹے، تبشیر کا بیٹا، مائیں جو ہیں سیری لے کھلا رہی ہیں، یہ مجھے رونا آ جاتا ہے سوچ کے، کہتا نہیں۔ جب میں یہ سنوں ایک نوجوان کو گولیاں مار کے اس بیچارے کو ہلاک کر دیا، میں یہ دیکھتا ہوں کس طرح ماں نے بچے کو سنبھالا ہے اور اس کو صبح شام کھلا پلا کے اس قابل کیا، اور یہ نوجوان بیچارہ گھر سے باہر نکلا، اسے مار دیا کسی نے۔ ماں سے پوچھو، بہنوں سے پوچھو، اللہ تعالیٰ ٹارگٹ کلنگ میں بھی جو مارے گئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، انہیں سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ فرمایا کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، اور جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا۔ بس جوانی آئی، کہاں کی امی، کہاں کی بہنیں، کہاں کے ابا، وہ پھر رہے ہیں، ٹائم سیٹ ہے ہر جگہ پہ۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ بڑھاپا آ گیا، اب گھٹنوں میں درد ہے، جھکنے میں مشکلات۔ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی سے میں نے حضرت نماز، اور میں بھائی میں رکوع سجدہ کرنا میرے لیے مشکل ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں بس، تو نماز نہیں پڑھائی انہوں نے میرے، آپ نہیں دیکھتے میں کس طرح بیٹھتا ہوں۔ یہی ہے، یہ بڑھاپے کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ بڑھاپے کے بعد نہیں ہے بس سب لپیٹ دو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا، دعا فرما لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، اب مجھے نہیں پتا کہ کس میں ہمت ہوگی عبادت کی، لیکن اس وقت یہ تھکے ہوئے ہوں اور کچھ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجے کے عبادت گزاروں میں شمار فرما لے، ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ یہ بیچارے اللہ رسول کی باتیں سننے بیٹھے ہیں، میری محبت میں یا میری نسبت سے نہیں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں اٹھنے سے پہلے پہلے ان کے ساری مسئلے حل فرما دے، ساری مشکلات آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں آواز جا رہی ہے، ہماری بہنیں بچیاں سن رہی ہیں، اے اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں ہمیں عزت کے ساتھ شامل ہونے کے قابل بنا دے، ہمارے کندھوں سے ہمارے سر سے گناہوں کا بوجھ اتار دے۔ اے اللہ ہم نے تو آپ کے حبیب سے سنا ہے کہ اگر زمین اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہوں سے بھر جائیں تو بھی تم ندامت سے توبہ کر لو، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ کے حبیب نے یہ خبر سنائی تھی، بہرحال ہیں تو بڑے گناہگار،
لیکن اے اللہ آپ ہمارے حال پر رحم فرما دیں، ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، ہمارے گھر والوں کو مل رہی ہے، ہمارے اداروں کو مل رہی ہے، پاکستان کو سزا مل رہی ہے، عالم اسلام کو بھی سزا مل رہی ہے۔ اے اللہ آج گناہوں کو سب کے بخش دے اور سب کی زندگیاں بہتر بنا دے، سب کی قسمتیں چمکا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم پھر کچھ نہیں کریں گے، اے اللہ یہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ ان کے انہی لمحات کو ان کو قبول فرما لے، آگے بھی اگر اللہ انہیں ہمت دے گناہوں سے بچا لے۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، کسی کی دل آزاری مت کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے لیے برائی مت سوچو، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالو۔ باقی گناہ تو اور بھی ہیں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی برکت سے اللہ تمہیں نمازی بھی بنا دے گا، تمہیں قرآن پڑھنے والا بھی بنا دے گا، تمہیں روزے رکھنے والا بھی بنائے گا، اور تمہاری روزی میں برکت بھی آ جائے گی۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے سے معاف فرما دے، ہمیں روک دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی زیادتی کر لے ہم برداشت کر لیں، ہم کسی کی زیادتی کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے گھر میں خواتین ہیں، ان کی بڑی تمنائیں ہیں، وہ اپنا مستقبل سوچتی رہتی ہیں، بچوں کے لیے سوچتی ہیں، اپنے شوہر کو مشورے دیتی ہیں، جو بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی سوچ میں خیر و برکت ڈال دے، ان بچیوں کے جو مشن ہیں ان میں کامیابیاں عطا فرما۔ مکان کرائے کے مکان سے لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک خاتون ہے بیچاری گھر کے لیے بہت کہتی ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ان کو اپنا ملکیت والا گھر جلد سے جلد عطا فرما، اور جنہیں مالکانہ گھر مل چکے ہیں انہیں گھروں میں برتنا نصیب فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کے گھر میں رہنے والے افراد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑی محل میں ہو یا جھگی میں ہو، چھوٹے مکانوں میں ہو، اور یہ 45 گز کے گھروں میں ہو جو انتہائی تکلیف دہ مکانیت ہے، اے اللہ جو یہ 45 گز میں بیچارے لائنز ایریا والے وقت گزار رہے ہیں، ان کو آخرت میں جنت کے محل عطا فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ ان کے گھر میں بچیاں بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ عزتوں کو بھی بچانا مشکل ہے، اے اللہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں جو مانگیں وہ سب عطا فرما۔ آخرت کی نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط سے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں وہاں سے گزار دے۔ جب نبی گزرے تو اے اللہ پل صراط سے ہمیں بھی نبیوں کی صف میں لگا دے، تاکہ نبی گزر جائیں تو ہم بھی گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ پل صراط پہ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروباری حضرات، ہمارے تاجر، ہمارے بزنس مین، چھوٹے بھی بڑے بھی، دکاندار بھی، ٹھیلے والے بھی، اے اللہ یہ اپنا معاش کما رہے ہیں، یہ محنتیں کر رہے ہیں اور یہ واقعی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں خوب خیر و برکت ڈال دے، ان پہ قرضے ہو تو اتروا دے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خلق خدا کی راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے رینجرز کے نوجوان آج بھی دوپہر میں میں نے دیکھا کھڑے ہیں، بیچارے دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں بھی کھڑے ہیں تو بیکار ہے، گرمی سخت ہے۔ یہ رینجرز والے بہرحال یہ ان کی بڑی محنت ہے، اللہ تعالی ہمارے رینجرز کے نوجوانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی تکلیفیں دور فرما، ان سے اللہ تعالی جہاں انہوں نے امن و امان قائم کیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے قابل بنا۔ ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ، ایس ایچ او صاحب جو بھی ہوں، مجھے اب نہیں پتہ کون آئے کون گئے، اللہ
पुलिस वालों की भी परेशानियां दूर फरमा दे, ऊपर तक चीफ सेक्रेटरी तक जितने भी हैं ये सब IG DIG अल्लाह ताला, और आमिर फारूकी साहब से वो बेचारे मेरी बड़ी इज्जत करते हैं जो उसमें FIA के उसमें आ गए हैं गालिबन, वो भी आमिर फारूकी मुझे मिले नहीं है एक, लेकिन बहरहाल वो भी बेचारे दुआ के लिए कहते हैं। अल्लाह ताला आमिर फारूकी साहब को भी से उनको तरक्कियाँ अता फरमा, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी एक एक हाजत पूरी फरमा दे, महंगाई का खात्मा फरमा दे। ऐ अल्लाह ये वाक़अतन किसी के बस में नहीं है महंगाई का रोकना। बहरहाल हर दौर में सन 77 में कहने वाले, तहरीक चलाने वाले ये कहते थे कि हम 70 पे वो ले आएंगे कीमतें, वो खुद ही नहीं आए तो कीमतें क्या लाते, कोई नहीं ला सकता। ये बहुत बड़े लीडर ने कहा था, ये झूठ है जो समझते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर के, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई कंपेन नहीं चला रहा किसी की, ये गलत है। सन 77 में उसने कह दिया था अपने वर्करों से, ये महंगाई का मसला मेरे घर का नहीं है कि मैं उतरूँ और मैं सस्ता कर दूँ, ये बैनुल अक़वामी एक मसला है। जब बैनुल अक़वामी मसला है तो ये मेरे बस में नहीं है। उसने अपने वर्करों से कहा सारी दुनिया के वादे कर लो, महंगाई के खात्मे के लारे लप्पे मत देना, और कहा कि अपने लोगों को झूठ मत बताना। बहरहाल हम तक ये बात, तो ये मालूम हुआ कि ये हुकूमतों के हाथ में नहीं होता, लेकिन बहरहाल यहूद और नसारा ने हमारे मुल्क को जकड़ के रखा है। ऐ अल्लाह हम अपनी हुकूमतों के दुश्मन नहीं हैं, हम सियासतदानों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन ये IMF और FATF और ये यहूद और नसारा, ये या तो इन्हें हिदायत दे या हमारे काफिले में शामिल हो जाए, लेकिन अगर ये तेरे हबीब के चाहने वालों के लिए रुकावटें डाले तो एक एक यहूदी को अल्लाह ताला कैफर किरदार तक पहुँचा दे, ईसाइयों को नाकाम कर दे। ये हमारे भाई बन के चलें तो हम इनको सर पे बिठाएंगे, लेकिन हमारे दीन को, हमारी शरीयत को, हमारी मस्जिदों और मदरसों को नुकसान पहुँचाए तो ये जितने भी हैं इन सबको अल्लाह ताला कैफर किरदार तक पहुँचा और हमें इनसे सुकून अता फरमा। ऐ अल्लाह अमेरिका की ताकत, सारी ताकतें जमा हो जाएं, लेकिन एक ही ताकत पर हमें भरोसा है और वो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा बादशाह ये है, हमारा बादशाहों का बादशाह ये है। ऐ अल्लाह सारी ताकतों को, दुश्मन ताकतों को तबाह बर्बाद कर दे, हमें अपने हबीब की गुलामी में कबूल फरमा ले, अपने हबीब की शान दिखला दे, हमें अपने हबीब के ज़रिए पूरे आलम का ऐ अल्लाह हमको इख्तियार अता फरमा। हरमैन के रास्ते खुलवा दे, हरमैन की राशन बंदी ख़त्म करवा दे। ऐ अल्लाह ये यहूदी हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं मक्के और मदीने के लिए, ऐ अल्लाह आप मक्के में आपका मरकज़ है और मदीने में आपके हबीब का रोज़ा है जो जन्नत के भी टुकड़े से ज़्यादा वक़्त रखता है। ऐ अल्लाह मक्के और मदीने के इन इमारतों के सदक़े में अल्लाह ताला यहूद और नसारा के अज़ाइम को खाक में मिला दे। हिंदू इक़्तिदार इसको भी खाक में मिला दे, हिंदू इक़्तिदार को भी बर्बाद कर दे। हिंदुओं से हमें शिकायत नहीं है, सिखों से नहीं है, हमें ईसाइयों से, अवाम से नहीं है। जो इनके लीडर हैं, जो इनके नेता हैं, अब नेता पता नहीं किसी को कहते हैं, आरल जो भी हैं, जो इनके यहाँ जालिम हैं उनसे हमें नजात अता फरमा। कश्मीरी भाइयों के लिए गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, इस मर्तबा आज भी हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह फिर रमज़ान में भी कश्मीर
کشمیری بھائیوں کے لیے غیب سے آزادی اور ان کے لیے خلاصی فرما دے، ان کے مسائل کو حل فرما دے، پاکستان کی معیشت کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ LOC پر لائن آف کنٹرول پر جو ہمارے جوان بیٹھے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، اور جو بیچارے کام آ گئے، گولیاں لگ گئی، انڈیا کے فوجیوں نے انہیں مار دیا، انہیں شہادت کے درجے عطا فرما۔ اے اللہ لائن ایریا والوں کے مسائل حل فرما دے، یہ بیچارے کیچڑ میں اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں، ان کی نہ سیوریج ٹھیک ہے نہ ان کی سڑکیں ٹھیک ہیں، یہ تو میں دیکھتا ہوں لائنز ایریا میں۔ اے اللہ لائنز ایریا کا بھی نقشہ بدل دے، کوئی بھی کام کرے جو لائنز ایریا کے اور کراچی کے مسئلے حل کر دے، میرا ووٹ اس کے نام کا ہے، اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اسی کو ووٹ دینا۔ لیکن بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کراچی کے مسئلے حل ہو جائیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ تبلیغی بھائیوں کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو حفاظ قرآن رمضان میں سنانا چاہتے ہیں، میں بھی اس میں ایک امیدوار ہوں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب کو مصلے پر سنانے کی قوت اور طاقت اور صلاحیت عطا فرما، اور دعا کیجئے میرے دونوں بچے تبشیر الحق اور اہتمام الحق، ان کے لیے الگ سے یہ دعا کر دیں، یہ چاہے ممبر پہ آئیں اور یہ چاہے مسجد کے مدرسے کے کام کریں اور کر رہے ہیں، میری دسترس سے کوئی باہر نہیں ہے، میری نظریں اپنی اولاد کے سامنے جھکی ہوئی نہیں ہیں، الحمدللہ سینہ بھی اٹھا کے چلتا ہوں، آنکھیں بھی اٹھا کے چلتا ہوں، لیکن بہرحال یہ بچے ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اے اللہ بندوں کے دلوں میں کوئی شکوے شکایت ہے، ان بچوں سے تو انہیں ان کے دلوں کو صاف کر دے، ان دونوں بیٹوں کو اپنے دادا کی میراث کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، ان کو عزت اور نیک نامی عطا فرما، ہمارے مسجد مدرسے کے وسائل میں اضافہ فرما دے۔ تحصیر الحق کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ لگا رہتا ہے، اور بہرحال یہ دادا کا بغیر دیکھے عاشق ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں مرادیں پوری فرما، اس کو بھی اس کی بیوی کو بھی صحت عطا فرما۔ تنزیل میاں کے لیے دعا کریں، اس کے گھر میں ولادت کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے اس کی بیوی کو فراغت عطا فرما، خیر و عافیت سے عطا فرما۔ جتنی بچیاں جن کی ولادتیں قریب ہوں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو خیر و عافیت سے فارغ ہونا نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں خیر و برکت ڈال دے۔ اے اللہ مسجد مدرسے کی خدمت جنہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں اور کرنے کی میں اپیلیں بھی کرتا رہوں گا، آپ میری جیب میں نہ دیں، آپ جائیں پرچی لیں، آپ وہ لیں، رسید لیں، سب کچھ کریں، اور اگر آپ زیادہ آپ کو اطمینان چاہیے تو حساب بھی پوچھ لیں، یہ وہاں 2-3 افراد جو بیٹھتے ہیں، لیکن مسجد اور مدرسے سے اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں، یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، یہ میری ذات اور میری ہستی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسجد اور مدرسے کی خدمت کرنے والوں کو بھی دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں اسلام کا نظام قائم فرما۔ اے اللہ جو بچیاں جن کے رشتوں کا انتظار ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اچھے رشتے عطا فرما۔ کچھ خواتین نے دعا کے لیے کہا ہے، منوریا صاحبہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ میں نے وقت لے لیا لیکن وقت ضائع نہیں گیا ہے، 2-2 4-4 رکعتیں آپ پڑھ کے کچھ تلاوت کر لیں، کچھ آپ ذکر کر لیں، اور پھر آپ سو جائیں الارم لگا کے، اور فجر سے پہلے سحری میں اٹھ کے آپ روزہ بھی رکھ لیں۔ بہرحال آپ اگر نہ بھی اٹھیں، روزہ رہ جائے، انشاءاللہ شب براءت کا ثواب آپ کو پورا مل جائے گا۔
یہ دعائے صحت بھائی یہ پرچے بس 27ویں شب کے لیے رکھو بھائی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اہلیہ عبد الوحید خیاط، ریحانہ عامر، فریدہ صاحبہ اور چودھری محمد حسین، سردار صاحب، فراز کے والدین، شریف بھائی اور ان کے اہل خانہ، عبد الحمید کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جاوید بھائی اور ان کے اہل خانہ، اسٹوڈنٹ بریانی والے، میں بریانی کے لالچ میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا۔ حاجی محمد علی مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے تھے لیکن میرا بڑا ادب کرتے تھے، اور بیچاروں نے بڑے کام کیے ہیں مسجد مدرسے کے بھی۔ اللہ تعالیٰ جاوید بھائی اور ان کے گھر والوں کو بھی صحت عطا فرما۔ جواد بھائی، ان کے بیٹے کو، ان کے لیے بھی دعا کر لیں۔ بدر الزما صاحب، شکیل بھائی اور ان کے گھر والے، اور شاہد صاحب اور اہل خانہ، جمال بھائی اور ان کے گھر والے، اور سمیر اور ان کے گھر والے۔ اسلام آباد میں رہتا ہے یہ سمیر، اور بہت اچھے بیچارے، میرے ساتھ بڑی میری خدمت کرتے ہیں، جب میں اسلام آباد جاؤں بہت مجھے سکون پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیر کے گھر میں بھی خیر و برکت عطا فرما۔ دعائے مغفرت کر لیجئے میرے والد مولانا احتشام الحق تھانوی اور میری والدہ مولانا نجم الحسن تھانوی، اہلیہ، میری اہلیہ کا نام لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی کامل مغفرت فرما۔ امجد صاحب اور ان کی اہلیہ، اخلاق حسین صاحب، محترمہ بدر اور یہ محترمہ بدر صاحبہ کی بھی مغفرت فرما۔ عبد الوحید خیاط، مرزا عاصم کے والدین اور مس فرح کے والد، تبشیر میاں کے سسر صاحب ہمارے ماموں تھے مولانا ضیاء الحسن، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما۔ عبد الحمید کے والدین، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک عبد الحمید پتہ نہیں یہ وہی ہیں، تو عبد الحمید صاحب میرے ساتھ بھی تعلق ہے ان کا، لیکن وہ مرحوم ہو گئے ہیں۔ ان کے بچوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے والد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اور ایک ان کے ادارے میں کیا نام ہے، ظفیر صاحب ہیں، ظفیر صاحب کے بھی والدین غالباً دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ بس اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات۔ اور بھائی وزیر اعظم عمران خان، اب تو مجھے پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا حال ہے، اخباروں ہی سے ہمیں تو پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ان کے لیے، عمران خان کے لیے، وزیر اعظم پاکستان کے لیے، ان کی بیوی کے لیے، دونوں کے لیے دعا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ نواز شریف بھی بیچارے بیمار ہیں، اگر ہیں تب، اور صاحب کلثوم نواز بھی بیمار ہیں، اخبار سے پتہ چلا۔ مولانا فضل الرحمان بھی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اور ہمارے زرداری صاحب بھی اگر بیمار ہیں، جتنے بھی سیاستدان بیمار ہیں، خبروں سے پتہ چلا ہے، اے اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ پاکستان کی خدمت کرنے کے قابل بنا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے وہ جو لبیک والے تھے، کیا نام تھا، خادم حسین رضوی کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما، ان کو بھی دیوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اور بھی ہمارے بہت سے حضرات ہیں بریلوی مسلک کے ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیار، محبت، اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔